جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکی سے کہا جلدی کرو، رب کو منا لو، ایسا نہ ہو کہ اس کا در بند ہو جائے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جنید پہلے یہ تو بتاؤ کہ میرے رب کا در کبھی بند بھی ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اس کو نصیحت کی، پھر پتہ چلا کہ اس نے ان کو نصیحت کر دی کہ آپ مجھے جلدی کا تو کہہ رہی ہیں، یہ تو بتائیں کہ رب کا در کبھی بند بھی ہوتا ہے، وہ بند کیوں کرے؟ امیر دروازہ بند کر لیتے ہیں، مجبور بند کر لیتے ہیں، جو اکتا جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جن کو جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی در بند کر دیتے ہیں۔ رب وہ ذات ہے جو تمام مجبوریوں سے پاک ہیں۔ رب نے دروازہ نہ امیر کے لیے کبھی بند کیا، نہ غریب کے لیے کبھی بند کیا، نہ بوڑھے ضعیف کے لیے کبھی بند کیا، نہ کسی عورت اور مستورات کے لیے بند کیا۔ رب کو جیسے مرد نظر میں ہیں ایسے اللہ کی نظر میں خواتین بھی ہیں، کہ کون سی عورت ہے جو میری بارگاہ میں کھڑی ہو جائے اور میرے دروازے پہ آ کے سوال کرے اور میں اس کی مرادوں کو پورا کر دوں، میں اس کے سوالوں کو پورا کر دوں، میں اس کی عبادات کو قبول فرما لوں اور اس کے لیے رحمتیں برسا دوں۔ لہذا اللہ کا وعدہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کا وعدہ ہماری مستورات کے ساتھ بھی ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد کے ساتھ عورت آئے گی تو میں اس کی فریاد سنوں گا، کبھی کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ فرمایا عورت اپنے مرد کے لیے مانگے تو اللہ نے اس کو یہ فرض کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے خاوند کے لیے دعائیں مانگے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ عورت اگر اولاد کے لیے دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، ہمسائے کے لیے دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اپنے لیے دعا مانگے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا عورتوں کی دعا مردوں کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے زیادہ کہ ان کے پاس گناہ کے چانس کم ہوتے ہیں، مردوں کے پاس گناہ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ اور ہمارے درمیان بڑا خلیج اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم مل کے سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹوٹا بحال ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بچہ ماں سے دور ہو تو وہ جب روتا ہے تو ماں اس کی رونے کی آواز سن بھی لیتی ہے اور بے قرار بھی ہوتی ہے، پھر بھاگتی بھی ہے اور بچے کو آ کے اٹھا بھی لیتی ہے۔ یہ ماں ابھی بچے کی آواز غفلت سے بھی سن سکتی ہے، دیر سے بھی سن سکتی ہے، لاپرواہی سے بھی سن سکتی ہے، پہنچنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی اپنے بندوں کی فریاد کو سن لیتی ہیں، چاہے وہ آنکھ سے بہائیں آنسو، چاہے وہ زبان سے بولے یا پھر دل کی فریاد اپنے مولا کے آگے پیش کر دیں۔ تو لہٰذا دل کی بات تو کوئی نہیں سمجھتا، انسان نہیں سمجھتا، لیکن رحمان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ لہذا آج کا جو پروگرام ہے یہ دلوں کو بدلنے کا پروگرام ہے کہ اگر ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہے تو ہم اس کو دین کی طرف راغب کریں، اگر ہمارا دل برائی کی طرف مائل ہے تو اس کو دین اور نیکی کی طرف لے کے آئیں۔ ہم اس صحبت میں اس لیے آئے ہیں دور قریب سے تاکہ ہم اللہ والوں کو دیکھے جائیں۔ ایک جنتی کو دیکھ لینا جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہاں جو بھی آپ کے دور قریب بیٹھے ہیں سارے جنتی ہی جنتی ہیں، یقیناً آپ بھی جنتی ہیں، آپ کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ نے اپنے لیے جو فیصلہ کر لیا ہے بڑا بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو اللہ والوں کے سپرد کر دیا ہے، لہذا نسبت انسان کو
کامیابی کی طرف لے ہی جاتی ہے اور نسبت انسان کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوا تو وہ ہے جو کعبے سے گزر کے آتی ہے، ایک ہوا یوں ہے جو ادھر ادھر سے گھوم کے آتی ہے۔ لہذا جو ہوا کعبے کی بندے کو لگتی ہے تو انسان میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو ادھر ادھر کی لگتی ہے اس میں حرص اور ہوس اور لالچ اور برائی اور گناہوں کا انسان میں پیدا ہوتا ہے، ولولہ اور جوش۔ لہذا انسان نیک لوگوں کی صحبت میں چلا جائے تو نیکی کا ولولہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تو بڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں، مت جاؤ، کیا کرو گے، آخر تھوڑے سے وقت میں کیا بن سکتا ہے۔ یہ تو بڑوں کا فرمان ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا۔ بھئی ایک لمحہ بھی کسی اچھی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کسی بھی نیک انسان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 1000 سال طاعت بیریا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آپ کے لیے قیمتی گھڑیاں ہیں جس میں آپ آئے ہیں، ایک ایک بات سنیں گے، یقیناً آپ ساری باتیں ذہن نشین نہیں کر سکیں گے، بھول بھی سکتی ہیں، ایک ایک بات ذہن میں نہیں جاتی، اور یقیناً آپ جب یہاں سے جائیں گے یقیناً آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ اب میں اپنی زندگی کو بدلوں اور نیک بنوں۔ لہذا نیک بننے کی بھی ایک دعا ہے، اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نیک بنائیں، مجھے بھی صالحین میں بنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مانگو میں بنا دوں گا۔ کوئی بندہ خود تو نیک بن نہیں سکتا، اللہ ہی بناتے ہیں۔ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ تو نے دنیا میں نیکی کیوں نہیں کی؟ تو بندہ آگے کہے گا یا باری تعالی آپ نے مجھے نیک بنایا نہیں، میں نیک بنا نہیں۔ تو بندہ کہے گا اللہ پاک فرمائیں گے کیوں؟ آپ نے کبھی کہا کہ مجھے نیک بناؤ؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالی میں نے تو کتنی بار آپ سے دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے نیک بنا دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے علم میں ہے بندے نے کئی بار مانگا تھا، اگر ہم چاہتے تو اپنے بندے کو نیک بنا سکتے تھے، لہذا اب تو ہمارے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا ہم نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یعنی اگلے دن بھی فقیر کہہ رہا تھا کہ رب نے جو اتنی بڑی جنت بنا دی ہے، اکیلی میری جنت، اکیلی ان بزرگوں کی جنت، میرے مشائخ کی جنت، آپ کی ایک مرد کی یا ایک عورت کی جنت کا اندازہ یوں لگائیں کہ ارضھا 7 سماوات والارض، 7 آسمان زمین ملا بھی دے تو اس کا عرض پھر بھی بڑا ہو جائے گا، طول تو لمبائی کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنی ایک بندے کی جنت۔ آخر رب نے اتنی بڑی جنت جو بنائی ہے تو رب نے اس جنت کو آباد بھی تو کرنا ہے، رب کو بندے بھی تو چاہیے اس جنت میں لے جانے کے لیے۔ تو یقیناً یہ بہانے بنے ہیں وہ جنت کو بھرنے کے لیے، یہ جہنم کے بہانے نہیں کہ اللہ آپ کو یہاں لے آیا، مردوں کو یا عورتوں کو یہاں لے آیا، یہ بہانے ہیں جنت لے جانے کے۔ ایک خاتون کراچی میں بیمار تھی تو کہا کہ دل چھوٹ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو تسلی دو پھر اس کا دل کا آپریشن ہوگا۔ تو مجھے کہا گیا تو میں نے اس بچی کو سمجھایا، میں نے کہا اگر آپ کو موت کا ڈر ہے تو موت تو آپ کو نیند میں بھی آ سکتی تھی، موت تو گھر کے بستر پہ بھی آ سکتی تھی، لہذا موت سے تو آپ نکل گئے، آپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، لہذا جب علاج کی منزل آ گئی تو اس کا مقصد ہے کہ اب آپ کو موت نہیں آ رہی تو آپ اطمینان ہی کر لیں۔ اس بات سے ان کو اطمینان بھی ہو گیا اور آپریشن بھی کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں اطمینان کرنا چاہیے کہ رب نے ہمارے لیے ذریعہ بنا دیا، اور جنت اتنی بڑی رب نے جو بنا رکھی ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ کلمہ پہلا ذریعہ تھا جنت لے جانے کا، نماز دوسرا ذریعہ ہے، امانت، دیانت، صداقت، تمام نیکیاں یہ پھر ایک ذریعہ ہیں، اور یہ اجتماعات، یہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا یہ بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے۔ لہٰذا ہم سب نے جنت میں جانا ہے، تو میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر تم نے جنت جانا ہے تو راستہ تمہیں میں بتاتا ہوں جنت کا، کہ جنت کا راستہ کیسا ہے۔ جنت مشکل نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک کتاب دکھائی جا رہی تھی کہ سستی جنت،
ایک آسان راستہ جنت میں جانے کا، آسان راستہ ہے جنت میں جانے، کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو جنتی۔ آسان راستہ یہ ہے جنت جانے کا۔ میں نے کہا جنت جانے کا رب نے ایک راستہ رکھا ہے، وہ ہے اتباع مصطفیٰ جو مدینے سے جاتا ہے۔ میرے آقا کے قدموں سے جنت کے در کھلتے ہیں، اتباع محمد سے جنت ملے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم شیطان کو بھی راضی رکھیں اور رحمان کو بھی راضی رکھیں، یہ دو ہر جائی نہ بنے بلکہ یک جائی بنے، دو کی طرف نہ دیکھیں ایک کی طرف دیکھیں، اور ایک ہی جنت کا مالک ہے، دو ہے ہی نہیں، لہذا جنت لے جانے والا بھی ایک ہے، جہنم سے بچانے والا بھی ایک ہے، زندگی دینے والا بھی ایک ہے، شعور دینے والا بھی ایک ہے، خوشی غمی دینے والا بھی ایک ہے، بیٹا بیٹی دینے والا بھی ایک ہے۔ لہذا بندہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک سے تعلق جوڑتا، ایک سے تعلق جوڑنے میں مجھے اس سے بھی شرمندگی اٹھانی پڑی، وہاں سے بھی ذلت اٹھانی پڑی، لہذا آج بہتر ہے کہ ہم سب مل کے ایک مولا سے تعلق جوڑ لیں۔ لہذا یہ سب کو اللہ نے جنت لے جانا ہے، فکر رکھیں جنت کا۔ یہ فکر انبیاء نے بھی رکھی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نبی تھے اب ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور آپ نے نماز کی نیت کی، فرمایا عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے رب کے ہاں تھوڑی عبادت کر لوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ حجرہ بالکل چھوٹا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے کو سمیٹ کے سوتی تھی، نبی اسلام کے حجرے کی پیمائش 4 گز لمبا 4 گز چوڑا ایک حجرہ تھا، اور اس کی چھت جو تھی سر کو لگتی تھی، اور وہ بھی کھجور کی چھڑیوں کی تھی اور تنکوں کی بنی ہوئی تھی، اور کوئی روشن دان بیچ میں نہیں تھا، بلکہ بارش کے پانی سے کچی اینٹیں دیواریں جب بہ گئی تو ان میں خود بخود سوراخ ہو گئے بارش کے پانی سے، تو وہیں سے اللہ کے نبی کے گھر میں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی آتی تھی، اور ایک دروازہ آگے رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس این قدسیہ یوٹیوب چینل۔ میرے چینل ایس این قدسیہ کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں اور فیملی کو شیئر کریں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔